ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں کیب ڈرائیورز لاجک، اور میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام کیب ڈرائیورز لاجک اس لیے رکھا ہے کہ میں برطانیہ کے اندر ایک کیب ڈرائیور ہوں، اور میں اپنے تجربے اور احساسات کو باقی اپنے لوگوں تک، باقی کی کمیونٹی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں. اور بڑھتے ہیں آج کی بات کی طرف. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا ہوا کہ جب میری ایک امریکی ریٹائرڈ ایف بی آئی ایجنٹ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ میری ملاقات شروع کیسے ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے اور بات چیت کیا ہوتی ہے، تو وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ واقعہ اصل میں تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے ایک کپل جو کہ انگریز تھے، ان سے ملاقات کا اتفاق ہوتا ہے. تو پہلی دو ملاقاتوں میں تو صرف ہیلو ہائی تک بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو ہم وہیں تک محدود رہتے ہیں. لیکن ان ملاقاتوں سے جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جو انگریز خاتون تھی وہ کافی حشاش بشاش خاتون لگ رہی تھیں، لیکن جو آدمی تھے وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ کافی سخت طبیعت کے مالک ہیں، جو کہ بعد میں مجھے لگا کہ وہ میرا سراسر غلط اندازہ تھا. ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اور میں نے یہ خود بذات خود سیکھا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی کسی بھی صورت، کسی کی چال ڈال، بول چال اور پہناوے کی بنیاد پر کسی کے بارے کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی ملاقاتوں میں یہ کپل مجھے کافی دلچسپ لگا، اور میں نے ان کے بارے میں جاننے میں مجھے دلچسپی ہونے لگی. لیکن انگریز آدمی کے ساتھ گیر رویے کی وجہ سے میں بات چیت کو آگے بڑھانے سے گریز کرتا. لیکن ایک بار مجھے جب موقع ملا تو میں نے انگریز عورت سے پوچھ لیا کہ یہ کیسے ہے کہ آپ امریکن ایکسنٹ میں بات کرتی ہیں اور جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ برٹش ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں. تو یہاں وہ سب اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں اور مجھے بہت دلچسپ لگتے ہیں. وہ کافی اشاش پشاش ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو بہت سویلائز طریقے سے. وہ جب مجھے بات میرے سے کر رہے تھے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ مجھے کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو وہ مجھے باتیں بتا رہے ہیں وہ بہت دل جمی سے بتا رہے ہیں اور اپنے دل سے باتیں بتا رہے ہیں. جو باتیں مجھے ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت سچی باتیں بتا رہے ہیں. لیکن وہ سب جب اس ملاقات میں گفتگو میں شامل ہوتے ہیں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ملازمت کرتے رہے ہیں، تو وہیں ان سے ان کی بیگم ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر شادی ہو گئی ہے ان سے. تو میرا اگلا سوال ان کی ملازمت کے بارے تھا کہ تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے یہ بتایا گیا کہ جب ان صاحب نے اپنی تعلیم مکمل کی تو انہیں لنڈن میں ایک بینکنگ گروپ میں بحیثیت ڈی جی جو ہے وہ ان کو جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو انہیں بحیثیت ڈی جی ایک بینکنگ گروپ میں ان کو لنڈن میں ایک ملازمت مل گئی. لیکن اسی دوران انہیں امریکہ سے ایک جاب آفر ہوئی اور وہ امریکہ چلے گئے. میرا سوال تھا کہ وہ جاب کیا تھی؟ جواب یہ آیا کہ بحیثیت ایف بی آئی ایجنٹ مجھے جاب آفر ہوئی، اور میں نے وہ جاب میں نے قبول بھی کی، اور پھر میں نے 27 سال ایز اے ایف بی آئی ایجنٹ کام کیا. اور میری بیگم جو کہ امریکن ایکسنٹ میں بات کرتی ہیں، وہ دراصل امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں، وہ امریکہ میں پیدا ہوئی ہیں. وہیں انہوں نے فاکس نیوز جو کہ ایک امریکہ کے اندر ایک بڑا میڈیا گروپ ہے، اس میں انہوں نے بطور صحافی 23 سال کام کیا ہے. تو وہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، پھر ہماری شادی ہوتی ہے، ہم زندگی کے عرصہ گزارتے ہیں. لیکن جب ہماری ریٹائرمنٹ کو عمر پہنچتی ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے باقی مدہ زندگی برطانیہ میں گزارنی ہے. تو میں نے موقع جانتے ہوئے آپ کے کہا کہ آپ کے تجربے، ملازمت کے اسٹیٹس اور آپ کی عمر کی لحاظ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں. فار ایگزامپل لائک آئی سیڈ کہ کین آئی آسک یو کوسچن اف یو ڈونٹ مائنڈ. کیونکہ وہ انگلش تھے تو میری جو ان سے گفتگو ہو رہی تھی وہ انگلش میں آبویسلی ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا تو ان صاحب نے برجستہ ہو کر کہا کیوں نہیں تم مجھے پوچھ سکتے ہو. پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ بندہ ایز اے ایف بی آئی ایجنٹ رہا ہے جس نے 27 سال کام کیا ہے، وہ مجھے ڈائریکٹ سوالوں کے جواب نہیں دے گا مجھے. لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے سوال پوچھو. تو میں نے بلا واسطہ پوچھ لیا کہ دنیا کی سپر پاورز جو ہیں لائک امریکہ، لائک رشیا، چائنا، گریٹ بریٹن، فرانس، جرمنی، اس دنیا کی جو اراؤنڈ دس پلانٹ جو ایشوز ہیں یا جو کنفلکٹس ہیں ان کو ٹیکل کرنے اور ریزالو کرنے میں کلی طور پر ناکام نہیں ہو سکیں. ان ایشوز میں کنفلکٹس بھی ہیں، ان میں غربت بھی ہے، ان میں بھوک بھی ہے،
ان میں بے روزگاری بھی ہے، ان میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں. کیا وہ ان سب معاملات کو، ان ایشوز کو ریزالو کرنے میں یا ان کو ٹیکل کرنے میں مکمل طور پر ناکام نہیں ہو چکے؟ کیا وہ یہ کہلانے کے قابل ہیں کہ وہ دنیا کے لیڈر ہیں؟ کیا وہ کلی طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا. اور اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ دنیا کے جو سارے سیاستدان ہیں، یہ جو ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت کا نظام رائج ہے، اس میں یہ سب کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ سب جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس کے عادی بن چکے ہیں، اور یہ اسی نظام کو برسر اقتدار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی نظام کے زیر سایہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہیں. تو جو جواب دیا گیا وہ میرے لیے بڑا حیران کن بھی تھا، اور میرے لیے بڑا ایک اس میں سیکھنے کا ایک عنصر بھی تھا کہ نہیں، سب سے زیادہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو میرا سوال تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا سول اسٹیبلشمنٹ؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ملٹری ہو یا چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو. اور میں اس آدمی کے تجربے، شعبے اور جس ڈپارٹمنٹ میں وہ سب کام کرتے رہے اس کو جٹلا نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی ڈس ایگری کر سکتا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سب یہ باتیں دل سے کر رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں، اور بظاہر ان کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس نظام سے کافی ناخوش ہیں. انہوں نے جاب تو کی ہے ایف بی آئی ایجنٹ میں، لیکن جو انہوں نے جاب کیا ہے وہ اس سے بھی خوش نہیں ہیں. اور میرے خیال میں وہ باہری دل کے ساتھ وہاں جاب کرنے کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ ریگریٹ بھی ہو جو انہوں نے اپنی جاب کے دوران جو عمل کیے ہوں، ان پہ ان کو کچھ پچھتاوا بھی ہو، یا ان سے وہ ناخوش ہوئے ہوں. تو انہوں نے وہ دیس، وہ وطن، وہ ملک ہی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ میں چلنا چاہتا ہوں واپس. یہاں کی جو تلخ حقیقتیں ہیں یا جو تلخ یادیں ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر امریکہ میں زندگی نہیں گزار سکتا ہوں. تو میں نے چلتا ہوں واپس. تو میں نے برطانیہ میں واپس زندگی گزارنی ہے، جو میں نے باقی مدہ زندگی میں نے واپس گزارنی ہے. تو وہ بہت سلجھے ہوئے بڑے ڈیسنٹ سے لوگ تھے. تو اس ساری گفتگو میں آپ کے لیے اور میرے لیے سبق کیا تھا، سیکھ کیا تھی، اور کنکلوژن کیا تھا؟ ساری بات کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس کمیونٹی میں حقیقی آزادی لانا چاہتے ہیں، اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو حقیقی آزادی دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آزادی کی نئی سمت اور نئی راہ کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ پورا کلی طور پر آزاد ہو، اس سرمایہ دارانہ جمہوریت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس ظالم اور جو جابر جو نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، اس سے انسانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں. تو ان کو اپنے اس رستے میں، جس رستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں، اس رستے کے ہمیں ثابت ہوتا ہے آج کی بات سے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کو قابو میں کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے اس پہ گہری نظر رکھنی ہوگی، اور اس کے بارے میں ایک لائحہ عمل اختیار کر کے آگے اپنی جو سمت ہے اس کو بڑھانا ہوگا، اپنے رستے کا تعین کرنا ہوگا کہ یہ لوگ رستے میں نہ آ سکیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ.